دین کو پھیلانا، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ کسی ایسے راستے پر چلے کہ جہاں علم تلاش کر رہا تھا، یعنی علم ڈھونڈنے کے لیے بندہ چلے، علم تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے، چاہے وہ 100 میل کا سفر کر رہا ہے، چاہے وہ چند قدم چل کے جا رہا ہے، لیکن وہ راستہ اس کا ہے جب چل کر گیا ہے، تو اللہ پاک ایسے سفر کرنے والے بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اگر گھر سے وہ دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے کہ میں کو دین کی بات سیکھتا ہوں، اور پھر حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اس لیے کہ وہاں پر اللہ کی کتاب یعنی قرآن پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کی جائے۔ فرمایا ایسے جو لوگ ہیں اللہ پاک ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کی خوش بختی کا عالم یہ ہے کہ اللہ پاک ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں۔ مطلب ایسے لوگوں کا ذکر اللہ ملائکہ میں فرماتا ہے کہ جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے اور دین سمجھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس لیے جو دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ پاک ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے کہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، اللہ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے جو دین کو سمجھتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک علم کو قیامت کے قریب اٹھا لے گا، لیکن ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے دل سے اللہ علم کھینچ لے گا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ ایسے علم نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے دل سے اللہ نے علم کو کھینچ لیا۔ پھر اللہ کیسے علم اٹھائے گا؟ اللہ ایسے علم اٹھائے گا کہ بڑے بڑے علماء چلے جائیں گے، جو بڑے بڑے نامور علماء دین کو سمجھنے والے سمجھانے والے وہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ عالم نہیں بچے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے پھر مسئلے پوچھتے پھریں گے، اور ان کے پاس بیٹھ کر لوگ جو ہے اپنے دین کے مسائل حل کرتے پھریں گے۔ تو لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے۔ اور بڑی خاص بات ہے اس حدیث پاک کے آخر میں جو لفظ ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ پھر بغیر علم کے فتوے دیں گے، اور بغیر علم کے فتوے دے کر ہوگا یہ کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یعنی یہ دونوں کی بربادی کا سبب ہے، جس نے بغیر علم کے مسئلہ بتا دیا اس کی بربادی کا بھی سبب ہے، اور جس نے اس پر عمل کر لیا اس کے لیے بھی بربادی کا سبب بن گیا کہ اس نے ایسے بندے سے مسئلہ پوچھ لیا جو جاہل آدمی تھا، جس کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تھا، جس کا دین کے ساتھ واسطہ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے دین سمجھنا، دین سیکھنا اور دین کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بے شمار فضائل بھی بتائے ہیں، لیکن سیکھنا کس بندے سے ہے یہ بھی بتایا ہے۔ مسئلہ آپ نے کس بندے سے پوچھنا ہے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ کسی جاہل بندے سے نہیں پوچھ لینا۔ اور اسی باب میں، اسی چیپٹر میں، حدیث میں ایک آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آقا نے فرمایا جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی، نیکی کی دعوت دی، کسی کو بتایا ابھی نماز پڑھنے آ جاؤ، کسی کو جمعہ پڑھنے کے لیے لے آیا، کسی کو نماز پڑھنے کے لیے لے آیا، کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے لے آیا، کسی کو دین سیکھنے کے لیے لے آیا، فرمایا جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملا ہے۔
یعنی اگر اس کے کہنے پہ ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو یقیناً اس کی اپنی نماز کا ثواب تو اسے ملنا ہی ہے، لیکن جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کی نماز کے ثواب جتنا ثواب اسے بھی ملے گا، نہ اس کے ثواب میں کمی ہے نہ اس کے ثواب میں کمی ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ اور حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال كنت جالسا مع ابی درداء، حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا دمشق کی جامع مسجد میں۔ فجاء رجل، ایک شخص آیا حضرت ابو درداء کے پاس، اس نے آ کر کہا اے ابو درداء، میں آقا علیہ السلام کے شہر مدینے سے آیا ہوں، لحدیث، ایک حدیث کے لیے، بالغانی مجھے خبر پہنچی ہے کہ آقا علیہ السلام سے آپ اس حدیث کو بتاتے ہیں، آپ حضور سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میں اس ایک حدیث کو سننے کے لیے دمشق سے آیا ہوں اور مدینے کا سفر کیا ہے اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی اور ساتھ لفظ ان کے تھے آنے والے شخص کے، ما جئت لحاجت، مجھے کوئی اور حاجت نہیں ہے، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ حدیث سننی ہے جو آقا علیہ السلام سے آپ نے سنی تھی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں سنو پھر وہ حدیث کیا ہے۔ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہتے میں نے آقا علیہ السلام کو سنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، آقا نے فرمایا کہ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں، طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور فرمایا کہ عالم کے لیے یستغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا عالم کے لیے جو چیزیں زمین میں ہیں، جو چیزیں آسمان میں ہیں، ساری کی ساری بخشش کی دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں اس کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک عالم کی عابد پر فضیلت اتنی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ سارا دن نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ایک قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اس کی فضیلت، دین سیکھنے سکھانے والے کی فضیلت حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ کتاب بھی موجود ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، اور روایت کتاب کے اندر واضح لفظوں پر موجود کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو اور دوسری طرف ستارے ہوں، تو ستارے ڈوب جاتے ہیں جب 14ویں رات کا چاند نکل آتا ہے، ان کی فضیلت وہاں پر ماند پڑ جاتی ہے، اللہ پاک نے اتنی فضیلت دے رکھی ہے۔ اور پھر سنیے گا اگلا ٹکڑا حدیث پاک کا اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، نبی علم کے وارث بناتے ہیں۔ جس نے علم میں سے حصہ لے لیا اس نے بہت بڑا اللہ کی رحمت میں سے حصہ لے لیا ہے، یا نبیوں کی وراثت میں سے بہت بڑا حصہ لے لیا ہے۔ اس لیے علم سیکھنا سکھانا اتنی بڑی عبادت ہے، اور علم سیکھنا سکھانا اتنا بڑا کام ہے کہ جس سے خدا بھی راضی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ایسے بندے سے بہت زیادہ راضی ہے۔